بات یہ ناظرین کہ رہتی دنیا تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سانسوں کی ڈوروں کو ہر وقت ہر پل ہر لمحے جوڑے رکھا کرتے تھے، جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگیوں کے آئین و منشور طے کیا کرتے تھے، جو ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہا کرتے تھے۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے ناظرین ایسے ہی ایک مصطفی کہکشاں کے محمدی ستارے کا جو انتہائی خوش نصیب ترین نفوس قدسیہ کی اس قبیل میں شامل ہے ناظرین، اس قبیل میں شامل ہیں جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز نصیب ہوا، جن کو دنیا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین بزرگوں میں سے ناظرین جنہیں ابتدا ہی میں داعی توحید کو لبیک کہا، جنہوں نے ناظرین اس دعوت کو قبول کیا جس دعوت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یعنی داعی توحید کو لبیک کہہ کر السابقون الاولون کا تاج اپنے سر پر سجوایا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے ناظرین کہ جس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں تو ناظرین ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسلام کی حقانیت پر ایمان لانے والے 28ویں ستارے ہیں۔ بڑی ناظرین یہ ایسی بات ہے کہ جس کی لذت و حلاوت کو آپ محسوس کریں کہ رہتی دنیا تک یہ بات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو 28ویں فرد تھے سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ آپ ہی تھے۔ شرک و توحید کی کشاکش اور کفار کے ظلم و ستم نے ان کو بھی مکہ مکرمہ میں چین سے نہیں رہنے دیا۔ 2 مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر امن و امان کی تلاش میں، امن و اطمینان کی تلاش میں ملک حبشہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک روایت میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ پھر وہاں سے ناظرین واپس آ کر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات، سرائے اور جنگوں میں شرکت کی، جن میں بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین چھوٹی چھوٹی جتنی بھی مہمات تھی اس میں شریک ہوئے، نہایت ہی جفاکشی اور جان نثاری کے ساتھ اعلاء کلمات اللہ کا جو فریضہ ہے ناظرین اس کو ادا کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب مہمات پر ہم بھیجے جاتے تو اسرت کے سبب خوراک میں تھوڑی سی کھجوریں ہمیں عطا ہوتی تھیں۔ آج صاحب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں صاحب طاقت مل جائے، قوت مل جائے، اسلحہ موجود ہو تو ہم جو ہے وہ کفار کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ یہاں ایمان کی کیفیت دیکھیں صاحب کہ تھوڑی سی کھجوریں ہوا کرتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ مہمات پہ جایا کرتے تھے، یعنی کسی مہم پر اگر زیادہ دن ہو جاتے تو یہ کھجوریں فی کس 1 مٹھی سے کم ہوتے 1 کھجور صرف ملا کرتی تھی، بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، یعنی وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد سے منہ نہیں پھیرا کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ناظرین آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آخری وقت تک ناظرین انتہائی دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ناظرین، جب یہ بات میں پڑھ رہا تھا تو میرا دل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا کہ بیت المقدس کی کنیا لینے کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور جس وقت داخل ہونے لگے تو اس وقت جو پرچم تھا وہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں تھا۔ آج دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ کاش ایک بار پھر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام آئے اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں پرچم ہو اور ایک بار پھر وہ بیت المقدس کے اندر اسی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو کہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحبت نے اخلاق کریمانہ سے آپ کو ایسا آراستہ اور پیراستہ کر دیا تھا کہ جفا کشی، تقوی اور زہد کے کیا ہی کہنے کہ حضرت ابو نعیم اصفہانی نے ان الفاظ میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطیات میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، زمین اور جائیداد سے مکمل طور پہ بے نیاز تھے، بس ذکر الہی، مساجد اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آخری وقت تک رہا کرتے تھے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے، صرف اور صرف
دین اسلام کی خدمت کی، سرکار علیہ السلام کے عشق کو پھیلایا۔ ناظرین کرام، آج ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدایت